صاحبزادہ والا شان صدر محفل کے طور پہ تشریف فرما ہے اور علم و عرفان کے اس شہر کے اندر مجھ جیسے ناچیز کا بیان کرنا گویا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے، لیکن ہمارے محترم محمد انور صاحب نے کہیں میری گفتگو سنی تھی تو انہوں نے مجھے حکم فرمایا کہ ان کی والدہ مرحومہ مغفورہ کے ایصال ثواب کی کل شریف کی محفل پاک ہے، تو ان کے حکم پہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور اس ماہ مبارک کی نسبت سے میں نے آپ کے سامنے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 33 نمبر آیت کا ایک ٹکڑا تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ رب العالمین نے ارادہ فرما لیا ہے مصطفیٰ کی اہل بیت سے رجس کو دور کرنے کا۔ اب یہاں پر دو سوال ابتدائی پیدا ہوئے عام ذہن میں جب اس نے قرآن کی اس آیت کی تلاوت کی ترجمہ سمجھا، تو دو سوال عام ذہن میں پیدا ہوئے کہ اہل بیت کون ہے، اور دوسرا یہ سوال پیدا ہوا کہ رجس کیا ہے۔ تو اہل بیت کون ہے، اس حوالے سے تو سورہ الاحزاب کی یہ جو آیا مبارکہ ہے آیت نمبر 33، تو جس رکوع میں یہ آیا مبارکہ ہے وہ رکوع ہی ان ہستیوں سے شروع ہوتا ہے جن ہستیوں کو اللہ رب العالمین نے مصطفیٰ کی آل بیت میں شامل فرمایا، اور جو پہلی آیا مبارکہ ہے اس میں اللہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ اپنی ازواج مطہرات سے یہ حکم ارشاد فرمائے۔ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں پورا رکوع اور اس کا ترجمہ ایک ایک آیت اور اس کا ایک ایک سیغہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، لیکن جہاں سے رکوع شروع ہوتا ہے وہاں سے لے کر یہ آیت نمبر 33 تک، اس آیہ مبارکہ تک رب العالمین نے ہر آیہ مبارکہ میں اپنے پیارے حبیب کی ازواج مطہرات کو بعض جگہ مخاطب کیا اور بعض جگہ مخاطب کیے بغیر بات کی تو مصطفیٰ کے ازواج مطہرات کے حوالے سے بات فرمائی۔ اور پھر جس آیت کا یہ ٹکڑا ہے وہ آیت شروع ہوتی ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَأَطِعْنَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَہِّرَكُمْ تَطْہِیرًا۔ پورا رکوع بھی بیان کر رہا ہے، ایک ایک آیت بیان کر رہی ہے، اور خصوصاً انما یرید اللہ والا ٹکڑا جس آیت کا حصہ ہے وہ آیت جہاں سے شروع ہوتی ہے وَقُرُوا جمع کا صیغہ ہے، وَقَرْنَ جمع مؤنث کا صیغہ ہے، فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے مصطفیٰ کی ازواج اپنے گھروں میں رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، زمانہ جہالت کی رسموں سے پرہیز کرو، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، مذکر کی بات ہوتی تو اقیموا الصلاۃ ہوتا، اقیموا نہیں، وَأَقِمْنَ جمع مؤنث کا صیغہ، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اگر مذکر کی بات ہوتی تو وَآتُوا الزَّكَاةَ ہوتا، لیکن مذکر کی بات نہیں، یہاں پہ اللہ مؤنث کی بات فرما رہا ہے، فرمایا وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اے مصطفیٰ کی ازواج زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر مذکر کی صرف بات ہوتی تو وَأَطِیعُوا ہوتا، اطیعوا نہیں، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، کیوں؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس لیے کہ اللہ نے اپنے محبوب کی اہل بیت سے رجس کو دور کرنے کا ارادہ فرما لیا ہے۔ تو حضرات محترم اس سے پتہ چلا کہ پورے رکوع کی ابتدائی رب العالمین نے ازواج مطہرات سے فرمائی، گویا میرا رب العالمین اپنے
اپنے محبوب کی ازواج مطہرات کا تذکرہ فرما کے آگے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ آیت طیبہ بیان فرما رہا ہے. گویا رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے اے کائنات والوں میں رب نے اپنے محبوب کی ازواج مطہرات کو آل بیت کے اندر شامل فرمایا. لیکن اگلی بات اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. یہاں پر عنکم مذکر ہے. سوال ذہن میں پیدا ہوا پورے رکوع میں مؤنث کا صیغہ اور اس ٹکڑے میں یہ عنکم جو ہے یہ مذکر کا صیغہ مذکر مخاطب کا صیغہ اللہ رب العالمین نے کیوں استعمال فرمایا؟ اس لیے کہ مؤنثوں کا ذکر پیچھے ہو رہا ہے اور جہاں پہ کچھ مؤنثوں کا ذکر ہو اور ساتھ کچھ مذکر ہو اگر کچھ عورتیں اور کچھ مرد بیٹھے ہوں اور سب کو جب مخاطب کرنا ہو تو صیغہ پھر مؤنث کا نہیں لایا جاتا. اگر کچھ عورتوں کے ساتھ ایک مذکر یا دو مذکر بھی موجود ہوں تو کیا ہوتا ہے کہ صیغہ جمع مذکر کا ہی استعمال ہوگا اصول کے روح سے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. یہاں پر عنکم ضمیر مذکر کی ذکر فرما کے بتا دیا کہ پہلی مؤنث جتنی بھی ہیں ان کو بھی شامل کر کے اب مصطفیٰ کی تمام آل بیت کے تمام افراد کو شامل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے عنکم کا لفظ بولا. عنکم کی ضمیر استعمال فرمائی تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ ان آل بیت میں صرف مؤنثیں نہیں ہیں بلکہ آل بیت میں مذکر بھی موجود ہیں. یا اللہ وہ مذکر کون ہے؟ حضرت محترم وہ مذکر ایک مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کی ذات ہے, ایک امام حسن کی ذات ہے, ایک امام حسین کی ذات ہے. میرے رب نے مصطفیٰ کی آل بیت اور مصطفیٰ کی ازواج کو آل بیت میں شامل فرمایا اور مصطفیٰ کریم نے چادر ایسے باہر نکالی اس میں مولا علی کو لیا, حضرت امام حسن کو لیا, امام حسین کو لیا, فاطمہ الزہرا کو لیا. عرض کی اللہم ہؤلاء آل بیتی, یا اللہ یہ میرے محمد مصطفیٰ کے اہل بیت ہیں. فَذْهَبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ, یا اللہ ان سے بھی رجس کو دور فرما دے. وَطَاهِرْهُمْ تَطْهِيرًا, یا اللہ ان کو بھی پاک فرما دے. تو حضرات محترم رزلٹ کیا نکلا؟ پورے اس رکوع میں میرے رب نے مصطفیٰ کی ازواج کو اہل بیت میں شامل کیا اور عنکم کا لفظ بول کے جمع مذکر کی ضمیر استعمال کر کے اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا. اب تک بات مؤنثوں کی تھی لیکن نبی کی اہل بیت میں صرف مؤنثیں نہیں ہیں. یہاں مؤنثوں کے ساتھ کچھ مذکر ہو تو پھر ضمیر مذکر کی آتی ہے. اس لیے انما یرید اللہ لیذھب عنکم فرما کر مذکر کی ضمیر استعمال کر کے ازواج کو شامل کرتے ہوئے مولا کائنات کو بھی شامل فرمایا, امام حسن کو بھی شامل فرمایا, امام حسین کو بھی شامل فرما دیا. تو پتہ چلا کہ نبی کی آل بیت اطہار ازواج مطہرات بھی ہیں, امام حسن بھی ہیں, امام حسین بھی ہیں, حضرت مولا کائنات بھی ہیں, فاطمہ الزہرا بھی ہیں. ان کے لیے پیغمبر نے خود ارشاد فرمایا یہ میرے اہل بیت ہے. اور ازواج رسول کو میرے رب نے میرے نبی کی اہل بیت میں شامل فرمایا. جن کو رب نے اہل بیت کہا ہم ان کو بھی سلام کرتے ہیں اور جن کو میرے مصطفیٰ نے اہل بیت فرمایا ہم ان کو بھی سلام پیش کرتے ہیں. اگلا سوال ہے, جناب اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے آل بیت سے رجس کو دور کرنے کا ارادہ فرما لیا. انما یرید اللہ, اللہ نے ارادہ فرما لیا. یہ اللہ کی چیز کا ارادہ فرمایا لیذھب عنکم الرجس, رجس کو آل بیت سے دور کر دیا. یا اللہ یہ رجس کا کیا معنی, رجس کس کو کہا جاتا ہے, رجس کا کیا مطلب ہے؟ ہم سادہ سے مسلمان یہ را جیم اور سین اس کا کیا مطلب سمجھیں, رجس کا مطلب کیا ہے؟ حضرات محترم علماء کرام نے قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات گنوائے ہیں جہاں پہ اللہ رب العالمین نے لفظ رجس کا استعمال فرمایا ہے. مثال کے طور پہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک مقام پہ ارشاد فرمایا اور یہ ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 90. اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے
इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमल शैतान। बेशक शराब, जुआ, पासा और ये जो गेमें होती हैं जुए की, ये सब हराम है। ये रिज्सुम मिन अमल शैतान, ये रिज्स है और ये शैतानी अमल है। कुरान की इस आयत ने बता दिया जो शैतानी अमल हो, कुरान की सूरह मायदा की आयत नंबर 90 ने बता दिया कि हर शैतानी अमल रिज्स होता है। और अल्लाह ने फरमाया कि मैं रब ने अपने महबूब की आले बैत से हर शैतानी अमल को दूर करने का इरादा फरमा लिया है। कुरान की इस आयत से पता चला हर शैतानी अमल रिज्स है। दूसरी आया मुबारक सूरह अल-अनआम की आयत नंबर 145 है। फरमाया इल्ला अन यकूना मैततन औ दमन मसफूखन औ लख्म खिनज़ीरन फइन्नहु रिज्सुन। बेशक मुर्दार, रगों से बहने वाला खून और खंजीर का गोश्त, फइन्नहु रिज्सुन, ये भी रिज्स है। दो आयतों से पता चला कि हर शैतानी काम रिज्स है और हर मुर्दार चीज जिनको मेरे रब ने हराम करार दिया है वो रिज्स है। आयत नंबर 3 अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, सूरह अल हज की आयत नंबर 30 है। फरमाया व उहिल्लत लकुमुल अनामु इल्ला मा युतला अलैकुम फज्तनिबू अर्रिज्सा मिनल औसान। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करने को भी रिज्स फरमाया, यानी शिरक को भी रिज्स फरमाया। मैंने 3 आयतें आपके सामने पढ़ी। शिरक जुल्म अजीम है, अल्लाह ताला हर गुनाह माफ कर देगा, लेकिन कयामत के दिन मेरा रब शिरक माफ नहीं करेगा। इसलिए मुसलमानों, शिरक से बचो, शिरक से बचो। आज का ये जो दौर जा रहा है, ये हम मुसलमानों को शिरक से बचना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता जा रहा है, बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। अपनी इबादत के साथ साथ अपने अकायद और अपने आमाल को शिरक से पाक करो, क्योंकि इस आयत में मेरे रब ने अल्लाह के अलावा इबादत करना और शिरक को रिज्स फरमाया है। रा, जीम और सीन, ये 3 हरफ रिज्स। रिज्स कौन सी चीज को कहते हैं, इन 3 आयतों से पता चल गया कि एक तो वो शैतानी काम जो कि शैतान से ताल्लुक रखते हैं, उनको रिज्स कुरान ने कहा। दूसरा बुत परस्ती को और शिरक के कामों को अल्लाह के कुरान ने रिज्स फरमाया। और तीसरा वो हराम का चीजें जिनको रब ने कुरान में मना फरमा दिया, उनको भी अल्लाह के कुरान ने रिज्स फरमाया। हजरत मोहतरम चौथी आयत अल्लाह फरमा रहा व अम्मल्लज़ीना फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादतहुम रिज्सन इला रिज्सिहिम। वो लोग जिनके दिलों में मर्ज है, यानी मुनाफिकत मौजूद है, अल्लाह ताला उनकी मुनाफिकत में उनके रिज्स में मजीद इजाफा करेगा। इस आयत में गोया अल्लाह रब्बुल आलमीन दिल की मुनाफिकत को रिज्स का नाम दे रहा है। हज़रत मोहतरम 4 आयतें, 5वीं आयत अल्लाह ताला ने फरमाया कज़ालिका यजअलुल्लाहु रिज्सा अलल्लज़ीना ला यअलमून। इस आयत में मेरा रब रिज्स अज़ाब इलाही को करार दे रहा है। 6ठी आयत फरमाया फारिदू अनहुम इन्नहुम रिज्सुन। ऐ मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे एराज करो क्योंकि इन पर अल्लाह का अजाब है। यहाँ इस आयत में अल्लाह ने अपने अजाब को रिज्स करार दिया है। आगे फरमाया वयजअलुर रिज्सा अलल्लज़ीना ला याकिलून। ये अकल का माऊफ हो जाना, इंसान का शऊरी तौर पर नाबालिग हो जाना, ये भी रिज्स है। ये जो कुछ लोग कहते हैं कि इमाम अली मकाम से अस्तगफिरुल्लाह लग़ज़श हो गई, गलती हो गई कि इतने बड़े लश्कर के सामने सिर्फ 72 बंदे लेकर चला गया। कुरान की आयत तैयबा बता रही है कि ये कम अक्ली और शऊर का नाबालिग होना, इसको भी कुरान की इस आयत ने रिज्स फरमाया है। और अल्लाह फरमा रहा है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा। चाहे वो रिज्स किसी भी किस्म का हो, उसका ताल्लुक मुनाफिकत से हो, उसका ताल्लुक अकायद से हो, उसका ताल्लुक अमाल से हो, उसका ताल्लुक हराम कामों से हो, अल्लाह का कुरान कहता है रब्बुल आलमीन ने मुस्तफा की आले बैत से रिज्स को दूर करने का इरादा फरमा लिया है। अब एक और बात मैं करना चाहूंगा यहाँ पे, या अल्लाह सीधा सीधा जुमला क्यों नहीं बोला?
کہ میں نے اپنے محبوب کی اہل بیت سے رجس کو دور کر دیا، سیدھا جملہ ہے۔ یہ کیوں فرمایا کہ محبوب کی اہل بیت سے رجس کو دور کرنے کا ارادہ فرما لیا ہے؟ یا اللہ یہ ارادہ کیا ہے؟ یا اللہ تو سیدھا سیدھا حکم دے دیتا، میں نے اپنے محبوب کی اہل بیت کو پاک کر دیا ہے، رجس سے صاف کر دیا ہے، سیدھا سیدھا حکم آ جاتا۔ یہ کیوں فرمایا ارادہ کر لیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ رب نے کیا ہے ارادہ۔ اب رب کے ارادے کو پایا تکمیل تک پہنچانا ہے اہل بیت نے، اور اہل بیت سے پوچھو کہ کیا ارادہ ہے تمہارا؟ کیا رب کے کیے ہوئے ارادے کو پایا تکمیل تک پہنچاؤ گے؟ تو امام حسین کی آواز آتی ہے پہنچاؤں گا چاہے قاسم کٹانا پڑے، میں پہنچاؤں گا علی اکبر دینا پڑے، میں پہنچاؤں گا معصوم علی اصغر ہاتھوں میں لٹانا پڑے، میں 72 کٹا کے بھی ثابت کروں گا کہ ہر قسم کا رجس اللہ نے مصطفیٰ کی اہل بیت سے دور فرما دیا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کا ذوالحج کے مہینے میں جبکہ دیگر مسلمان اپنے گھروں سے نکل کر کعبے کی طرف حج پڑھنے جا رہے تھے، اور اسلام بچانے والا حج چھوڑ کے، کعبہ چھوڑ کے، مکہ چھوڑ کے، یہ خوبصورت شہر چھوڑ کے 72 کٹانے کے لیے کربلا جا رہا ہے۔ یا اللہ یہ کیا نقشہ ہے؟ فرمایا جو حج کو جا رہے ہیں وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور جو حج چھوڑ کے کربلا میں کعبہ بچانے جا رہا ہے، میرے پیر و مرشد نے کہہ دیا، بلکہ میرے پیر و مرشد کے مرشد نے کہہ دیا، بلکہ پورے سلسلہ چشت کے شہنشاہ نے کہہ دیا کہ دین پناست حسین سرداد نداد دست در دست یزید مکہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ وہ جو کعبہ حج پڑھنے جا رہے تھے وہ لا الہ پڑھنے والے تھے، اور یہ جو مکہ چھوڑ کے، کعبہ چھوڑ کے، مکہ چھوڑ کے، حج چھوڑ کے یہ جو کربلا جا رہا ہے، یہ کون ہے؟ یہ بنیاد ہے دین کی، یہ لا الہ کی بنیاد ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے فرما دیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ رب العالمین نے مصطفیٰ کے اہل بیت سے پلیتی دور کرنے کا، رجس دور کرنے کا ارادہ فرما لیا ہے۔ وہ جو بات 10 صدیاں پہلے چشتیوں کے شہنشاہ نے کہی کہ بنا لا الہ است حسین، وہی بات وضاحت کے ساتھ پچھلی صدی میں سنیوں کے کلندر نے کہہ دی۔ وہ کلندر کون ہے؟ کلندر لاہوری۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ حسین کیا ہے؟ انہوں نے کہا امام عاشقہ پورے بطول، وہ عاشقوں کے امام ہیں، بطول کے جگر کے ٹکڑے ہیں، سرو آزادے ز بستان رسول، وہ رسول کے باغ کے آزاد سرو ہیں۔ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر۔ اقبال سے، ہم سنیوں کے کلندر سے کسی نے پوچھا حسین کیا ہے؟ آج تک اتنا باکمال کلام آپ نے نہ کسی ذاکر سے سنا ہوگا، نہ کسی مولوی سے سنا ہوگا۔ جو کلام چشتیوں کے شہنشاہ معین الدین نے بیان کیا یا جو کلندر لاہوری نے بیان کیا۔ پوچھا جناب حسین کون؟ انہوں نے کہا اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر۔ جناب حسین کون؟ انہوں نے کہا اللہ 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 اللہ، حیران ہو کے اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر۔ حسین وہ ہے جس کا باپ بسم اللہ
بسم اللہ کی واہ ہے. آپ فرماتے ہیں بہرے ہاں اگلا مصرع کہا معنی ذبح عظیم آمد پسر. قرآن مجید نے وہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی قربانی کا جہاں ذکر کیا تو قرآن مجید میں لفظ آیا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم. ذبح عظیم تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بیٹا قربان کیا تو اقبال نے کہا معنی ذبح عظیم آمد پسر. وہ جو اسماعیل ذبیح اللہ کی عظیم قربانی تھی اسماعیل کا بیٹا حسین آیا تو حسین نے اس قربانی کا معنی کربلا میں بیان فرما دیا. اقبال کہتا ہے بہرے شہزادہ خیر الملل. وہ تمام امتوں سے اعلیٰ امت کا شہزادہ ہے. دوش ختم المرسلین الجمل. اس کی شان یہ ہے کہ وہ تمام نبیوں کے سردار کے دوش پہ سوار ہے. اور اگلی بات بڑی کمال کی اور میری ساری گفتگو کا لبے لباب اقبال کا یہ شعر ہے کہ کیسے میرے رب نے اہل بیت سے رجس کو دور کیا. تو اقبال نے کہا سر ابراہیم و اسماعیل بود. اگر آج کا کوئی مولوی بات کرتا تو شاید کئی مولوی اٹھ کھڑے ہوتے. اگر یہ بات حضرت پیر سید جلال الدین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے تو ہو سکتا ہے کوئی مولوی اعتراض کرتا. پیر محمد کرم شاہ نظری کرتے تو ہو سکتا ہے کوئی اعتراض کرتا. لیکن بات بڑی سچی ہے. اقبال نے جو کہا سر ابراہیم و اسماعیل بود. ابراہیم اور اسماعیل کا جو راز ہے وہ راز حسین ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا اجمال را تفصیل بود. وہ حضرت اسماعیل کی قربانی وہ اجمال تھا. اس اجمال کی تفسیر امام علی مقام نے مکے سے 72 کا سفر کرا کے کربلا میں ایک ایک دیا بجھا کے اسلام کو اپنے چراغ بجھا کے روشنیاں دے کے امام علی مقام نے اس قربانی کی تفصیل کو بیان فرما دیا. وہ اجمال تھا یہ اس کی تفصیل ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ زندہ کر گئے اسلام کو امام علی مقام کی یہ قربانی قیامت تک کے لیے اس لیے زندہ رہے گی کہ جب تک اسلام زندہ ہے. حضرات محترم ایک چیز ضرور ذہن میں رکھنا کوئی سنی ہو وہابی ہو شیعہ ہو آج کل یہ فرقوں کا یہ نام میں نہیں مانتا. کربلا کے بعد 2 ہی نام ہے. چاہے کوئی وہابی ہے کوئی شیعہ ہے کوئی سنی ہے کوئی دیوبندی ہے کوئی بریلوی ہے کچھ یزیدی ہیں کچھ حسینی ہیں. ان کی صفوں میں بھی ہیں. بلکہ میں اس کو مزید سلیس کروں. میں کہتا ہوں واقعہ کربلا سے پہلے اسلام محمدی تھا. واقعہ کربلا کے بعد نماز ادھر بھی ہو رہی ہے یزیدیوں کے لشکر میں. نماز ادھر بھی ہو رہی ہے لیکن اسلام ادھر بھی ہے. اسلام ادھر بھی ہے. وہ اسلام یزیدی ہے یہ اسلام حسینی ہے. واقعہ کربلا سے لے کر قیامت تک اسلام کی 2 قسمیں بن گئی. یا اسلام یزیدی بنا یا اسلام حسینی بنا. والحمدللہ ہم اولیاء کاملین کے فیض سے ہمارا جو اسلام ہے وہ یزیدی نہیں وہ حسینی ہے. اس لیے شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین زرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین. حضرات محترم ٹائم بہت لمبا ہو گیا. میں اس کو مزید آگے بڑھانا چاہتا تھا لیکن وقت اجازت نہیں دیتا. ان لفظوں کا صدقہ دعا ہے اللہ تعالیٰ محمد انور صاحب محمد صفدر صاحب اللہ تعالیٰ ان کی والدہ مرحومہ مغفورہ کی بخشش و مغفرت فرمائے. اللہ رب العالمین ان کی والدہ کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور بیٹوں کو ماں کی اس جدائی پر صبر کرنے کی ہمت اور صبر پہ عظیم اجر عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.